بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد حضرات گرامی، نماز میں خشوع لانا یعنی نماز کو صحیح طریقے سے پورے انہماک کے ساتھ تعدیل ارکان کے ساتھ احتیاط کی نماز ادا کرنا، اسے خشوع صلاۃ کہا جاتا ہے۔ آپ ماہ رمضان میں اس کی عادت بنائیں۔ ویسے تو عام دنوں میں بھی عادت ہو، نماز تو خیر فرض ہے، فرض کے علاوہ جو ہے باقی اعمال یعنی باقی جو نوافل ہیں، سنتیں ہیں، ان کے اندر بھی خشوع ہے۔ ایک تو فرائض سے ہٹ کر کے نوافل کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک سوشل میڈیا میں طرح طرح کی باتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض نماز ہے اور فرض پڑھتے ہی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں۔ ایسے بات ہوتا ہے کہ بس نماز پڑھی ہے، اس کے بعد ان کا دل ہی نہیں کر رہا اضافی نماز پڑھنے کے، اور یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ جس کے آگے سے میں گزر رہا ہوں وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے نمازی کے آگے گزرنے سے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آگے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا گناہ ہے تو فرمایا وہ 40 کھڑا رہے، یعنی کیا بعض کہتے ہیں کہ 40 سال، اس کی توجیہات مختلف علماء نے بیان کیا ہے، 40 دن یا 40 سال اسی جگہ کھڑا رہے، اس کے آگے سے نہ گزرے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں، حالانکہ ہم آتے نماز ادا کرنے کے لیے، عبادت کے لیے، نیکیاں جمع کرنے کے لیے، اعمال صالح کو اکٹھا کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے آتے ہیں، اللہ کے اجر و ثواب پانے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن بدبختی یہ ہے کہ فرض تو ہم نے ادا کر لیا، فرض ادا ہو جاتا ہے، اللہ کا قرض ادا ہو گیا، لیکن اس فرض پر ملنے والا جو ثواب ہے اس ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ نماز میں خشوع نہیں رہا، پھر اس کے علاوہ جو ہے ایک نیکی تو آپ نے جمع کی، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے نامہ اعمال میں گناہ بھی لے کر کے جا رہے ہیں۔ پھر لوگوں کی گردنیں پھلانگنا، اس پر بھی سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ گردن پھلانگنے والا کسی آدمی کے اوپر سے گزرنے والا گویا کہ وہ دوزخ میں اپنے آپ کو جو ہے گرا رہا ہے، دوزخ کی طرف جو ہے پھلانگ رہا ہے۔ یہ بھی گناہ ہے، سخت وعید ہے، اتنی ساری سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی آدمی کے سر سے گزرنا، اس کے گردن پھلانگنا، آپ نے جو ہے اسے دوزخ پھلانگنے کے قائم مقام قرار دیا۔ اتنی بڑی سخت وعید ہے، میں کوئی پرواہ نہیں، احساس ہی نہیں ہے۔ وہی خواہش نفس کا اتنا تسلط ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر دیگر نماز سے، چاہے نماز نفل ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک تو سنت ہے جو کہ مؤکدہ ہے، چھوڑنے کی صورت میں گناہ ہو، جیسے وطر ہے، یہ تو واجب ہے، واجب چھوڑنے والا گناہ گار ہے جیسے فرض چھوڑنے والا، یعنی کرنے اور ترک کے حوالے سے دونوں کی حیثیت جو ہے برابر ہے، جو فرض کی ہے وہی واجب کی ہے۔ جس طرح فرض کا کرنا لازم، اسی طرح واجب کا کرنا بھی لازم ہے۔ لیکن لوگ بس وہی سمجھتے ہیں کہ شاید وطر بھی جو ہے عام نفلی عبادت ہے، اور صرف فرض سے 4 فرض ہم نے عشاء کے پڑھے اس کے بعد نکل گئے، تو یہ بھی غلط گناہ۔ اسی طرح سنتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پر ہمیشہ کی جمع فرمائی ہے، جیسے ظہر کی پہلے 4 سنتیں ہیں، بعد والی ہیں، مغرب کی ہیں، عشاء کی ہیں، یا اسی طرح فجر کی ہیں۔ تو جن نمازوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ کی فرمائی ہے وہ سنت مؤکدہ ہیں، ان کی برکات ہیں، انہیں بھی ہم ترک کر دیتے، نہ جانے کیا شیطان جو ہے ہم پر سوار ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک تو ننگے سر ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی، تو ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کیوں چلنا چاہتے ہیں؟ ہمیں فائدہ کیا ہے؟
فیضت اسی میں ہے، اتباع رسول میں، جیسا کہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو۔ تو اصل تو پیروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا اللہ نے متعدد مقامات میں حکم بھی دیا ہے، فرماتا رسول وخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا، جو رسول تمہیں عطا کرے اسے اپناؤ، جس سے منع کرے اس سے باز رہو۔ اور بکثرت حدیث ہیں، تو ہم اس راستے کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ایک تو یہ غلط طریقہ، اس کے بعد جو ہے کبھی سر کی خواہش، کبھی داڑھی کی، کبھی کہیں ہاتھ، کبھی کہیں ہاتھ، تو گویا کہ یہ نماز تو نہ ہوئی نا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کی بڑی اہمیت ہے، اور کوشش کریں، کیونکہ آپ ایک ماحول میں آ گئے، ماہ رمضان آیا ہے، نماز کا موقع ملا ہے۔ نماز تو خیر ویسے بھی آپ پڑھتے رہے، مسلمان تو نماز پڑھتا ہے، مسلمان تارک نماز تو نہیں ہوتا، لیکن وہ جو کمی کوتاہیاں ہیں عام مہینوں میں، عام دنوں میں، ماہ رمضان میں ایک خاص کیفیت ہے، وہ جو شیطان ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے وہ ختم ہو گیا، قید ہو گیا شیطان۔ اب جو ہے اپنے خواہش نفس کو جو ہے کنٹرول رکھیں، اسے کوئی اہمیت، کوئی وقت نہ دے۔ ایک دشمن تو قید ہو گیا، دوسرا دشمن جو ہے وہ آپ کے ساتھ موجود ہے، لیکن وہ بھی آپ کو گمراہ کرے۔ اس پر جو ہے کنٹرول رکھ کے پوری توجہ نماز کے ساتھ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور یہی تصور کر کے نماز پڑھیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کر رہا ہوں۔ علماء کیا بیان کرتے ہیں؟ علماء کا اتفاق ہے، فرمایا کہ ان الخشوع محلہ القلب وثمرتہ علی الجوارح وہی تظہرہ، فرمایا کہ خشوع کا محل جو ہے وہ قلب، اور اس کا ثمر جو ہے وہ جوارح، یعنی دل میں خشوع ہوگا، خود بخود باقی اعضاء میں بھی اس کے اثرات نظر آ رہے ہوں گے، توجہ سجدے پر ہوگی، توجہ جو ہے قدموں پر ہوگی، اسی طرح ہاتھ جو ہے کہیں ہل نہیں رہے ہوں گے اپنے مقام سے، سر نہیں ہل رہا ہوگا، دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے ہوں گے، اور پورے ٹھہر ٹھہر کر ہر رکن کو صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قلب مطمئن ہو گیا تو باقی اعضاء اس کے تابع ہیں۔ تو خشوع کا تعلق جو ہے وہ قلب کے ساتھ ہے، یعنی اگر قلب میں خشوع ہے تو باقی اعضاء میں بھی خشوع ہوگا، وہ بھی ان کے اندر بھی ٹھہراؤ ہوگا، اطمینان ہوگا، سکون ہوگا۔ لیکن اگر قلب کے اندر خشوع نہیں ہے تو پھر کبھی کسی چیز کو آپ پکڑیں گے، کبھی کسی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کبھی کچھ کر رہے ہوں گے، کبھی کسی چیز کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، تو اس کے مضر اثرات ہوں گے۔ تو آگے چل کر کے ہم بیان کریں گے نماز کے اندر خشوع لانے کی کیا اہمیت ہے، اور نماز کوئی بھی ہو، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، اکیلے پڑھ رہے ہیں یا امام کی اقتداء میں ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔